اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ غزوہ بدر کا اصلی سبب عرب کا خاصہ قومی تھا کہ جب کسی قبیلہ کا کوئی آدمی کسی طریقہ سے کسی کے ہاتھ سے قتل ہو جاتا تھا تو ایک سخت ہنگامہ کارزار قائم ہو جاتا تھا۔ دونوں طرف ٹڈی دل امڑ رہتا تھا اور خون کی ندیاں بہہ جاتی تھیں۔ یہ لڑائیاں مدتوں تک قائم رہتی تھیں، قبیلہ کے قبیلہ کٹ جاتے تھے، تاہم یہ سلسلہ بند نہیں ہوتا تھا۔ عرب لکھے پڑھے نہ تھے، تاہم مقتول کا نام کاغذ پر درج ہو کر خاندان میں وراثتاً چلا آتا تھا۔ بچوں کو یہ نام یاد کرایا جاتا تھا کہ بڑے ہو کر اس خون کا انتقام لینا ہے۔ واحد اور بسوس کی قیامت خیز لڑائیاں جو 40 برس قائم رہیں اور جن میں ہزاروں لاکھوں جانیں برباد ہو گئیں، اسی بنا پر ہوئیں۔ عربی زبان میں اس انتقام کو سار کہتے ہیں اور یہ عرب کی قومی تاریخ کا سب سے بڑا اہم لفظ ہے۔ جیسے کہ ہم اوپر لکھ آئے ہیں، حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ عنہ کے واقعے میں عمر بن حضرمی قتل کر دیا گیا تھا۔ حضرمی عتبہ بن ربیعہ کا حریف تھا جو تمام قریش کا سردار تھا۔ بدر اور تمام غزوات کا سلسلہ اسی خون کا انتقام تھا۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے نے اس واقعے کو بتصریح بیان کیا ہے۔ ترجمہ: جس چیز نے غزوہ بدر اور دیگر وہ تمام لڑائیاں برپا کی جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین عرب کے درمیان واقع ہوئیں، وہ جیسا کہ عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، عمر بن حضرمی کا قتل کیا جانا ہے، جس کو واقد بن عبداللہ تیمی نے قتل کیا تھا۔ ایک عام غلطی جس نے واقعہ بحث طلب میں غلطی پیدا کر دی ہے یہ ہے کہ سب سے پہلے جو لڑائی کفار سے ہوئی وہ بدر تھی، حالانکہ بدر سے پہلے لڑائیاں ہو چکی تھیں۔ عروہ بن الزبیر رضی اللہ عنہ نے غزوہ بدر کے متعلق عبد المالک کو جو خط لکھا تھا، اس کے ابتدائی فقرے یہ ہیں۔ ترجمہ: ابو سفیان بن حرب تقریباً 70 سواروں کے ساتھ شام سے آ رہا تھا جو کل کے کل قریشی تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ علیہم سے اس کا تذکرہ کیا اور دونوں فریق میں لڑائی شروع ہو چکی تھی اور ادھر کے چند لوگ جن میں ابن حرزمید بھی تھا مارے جا چکے تھے اور کچھ قیدی بھی ہو چکے تھے، اور اسی واقعے نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش میں جنگ برپا کر دی تھی، اور یہی سب سے پہلے واقعہ تھا جس میں دونوں فریق نے ایک دوسرے کو صدمہ پہنچایا، اور یہ لڑائی ابو سفیان کی روانگی شام سے پہلے وقوع میں آ چکی تھی۔ اس میں تصریح ہے کہ ابو سفیان جب شام کو روانہ بھی نہیں ہوا تھا، اسی وقت لڑائی شروع ہو چکی تھی۔ غزوہ بدر ابو سفیان کی واپسی شام کے بعد واقع ہوا ہے۔ اس قسم کی شہادتیں بہت کم ہاتھ آ سکتی ہیں، لیکن خوش قسمتی سے یہاں اس قسم کی شہادت موجود ہے۔ حضرت حکیم بن حزام حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے غزوہ بدر میں شریک تھے اور اس وقت تک کافر تھے۔ وہ عمر میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 برس بڑے تھے، اور وہ زمانہ جاہلیت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت محبت رکھتے تھے، اور نبوت کے بعد بھی یہ محبت قائم رہی، تاہم فتح مکہ تک ایمان نہیں لائے۔ وہ رؤسائے قریش میں تھے۔ حرم کا ایک بڑا منصب یعنی رفادہ انہی کے ہاتھ میں تھا۔ دل ندوہ کے محتمم اور مالک بھی وہی ہیں۔ وہ مروان بن حکیم کے زمانہ خلافت تک زندہ رہے۔ ایک دفعہ وہ مروان سے ملنے گئے۔ مروان نے نہایت تعظیم و تکریم کی، سجے مجلس سے ان کو ان کے پاس آ بٹھایا اور کہا کہ بدر کا واقعہ بیان کیجیے۔ انہوں نے واقعہ کی ابتدائی حالات بیان کر کے کہا، جب ہماری فوجیں میدان میں اتری تو میں عتبہ کے پاس گیا اور میں نے ان سے یہ کہا۔ ترجمہ: اے عبد الولید، کیا تم چاہتے ہو کہ تمام عمر کے لیے ساری نیک نامی تم ہی کو ہاتھ آئے؟ عتبہ نے کہا، کیوں کر؟ میں نے کہا، تم یعنی قریش محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن حرزمی کے خون کے سوا اور کچھ نہیں چاہتے، اور وہ تمہارا حلیف تھا، اس لیے تم اس کو خون بہا ادا کر دو کہ سب لوگ واپس چلے جائیں۔ عتبہ نے یہ تجویز پسند کی، لیکن ابو جہل نہ مانا اور حرزمی کے بھائی عامر حرزمی کو بلا کر کہا، خون کا بدلہ سامنے ہے، کھڑے ہو کر قوم سے دعائی دو۔ عامر عرب کے دستور کے موافق ننگا ہو گیا اور پکارا۔ ترجمہ: ہائے عمر حرزمی، ہائے عمر۔ آغاز جنگ کے وقت سب سے پہلے جو شخص میدان جنگ میں نکلا
وہ یہی عامر ہرزمی تھا۔ حکیم بن حزام اور عامر ہرزمی غزوہ بدر تک کافر تھے۔ اتباع و ابو جہل جو سرداران قریش تھے کفر پر تاردم مرگ قائم رہے۔ اگرچہ اس درجہ کے لوگ غزوہ بدر کو ہرزمی کے خون کا انتقام سمجھتے تھے اور سمجھتے رہے، تو ہم کو کچھ پرواہ نہیں کرنی چاہیے کہ اوروں نے جو اس کے سینکڑوں برس بعد پیدا ہوئے اس کا سبب قافلہ تجارت کا بچانا سمجھا۔ ایک ضروری نکتہ، گو یہ امر اب قطعی طور پر ثابت ہو گیا ہے کہ غزوہ بدر کا سبب کاروان تجارت پر حملہ کرنا نہ تھا، تاہم اس گروہ کا کھولنا ضروری ہے کہ ایسے صاف اور تصریحی واقعہ کے متعلق تمام ارباب سیر نے متفقاً کیوں غلطی کی، اور صحیح بخاری وغیرہ میں یہ تصریحات کیوں پائی جاتی ہیں۔ بدر کی ابتدا قافلہ ہی پر حملہ کرنے کی غرض سے ہوئی تھی۔ اصل یہ ہے کہ اصول جنگ کے موافق اگر غزوات میں یہ ظاہر نہیں کیا جاتا کہ کدھر جانا اور کس غرض سے جانا مقصود ہے۔ صحیح بخاری غزوہ تبوک میں حضرت کعب رضی اللہ عنہ بن مالک جو مشہور صحابی ہیں ان کا قول نقل کیا ہے۔ ترجمہ، اور آنظر صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوہ کا ارادہ فرماتے تھے تو کسی اور موقع کا توریہ فرماتے تھے۔ توریہ کے معنی شارحین بخاری نے یہ لکھے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر مبہم اور محتمل المعنین الفاظ استعمال فرماتے تھے۔ وہ میرے نزدیک یہ کلیہ اس معنی میں صحیح نہیں، تاہم واقعات کے استقصاء سے یہ ضرور ثابت ہوتا ہے کہ بعض موقعوں پر واقع اس طرح مبہم رکھا جاتا تھا کہ لوگ مختلف قیاس پیدا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جنگ بدر میں سعد بن خثیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے ہی یہ معلوم ہو گیا تھا کہ قافلہ نہیں بلکہ فوج کا مقابلہ ہے۔ بخلاف اس کے صحیح بخاری میں انہی کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا قول منقول ہے کہ بدر میں صرف قافلہ سے تعرض کرنا مقصود تھا۔ دباچہ میں ہم لکھ آئے ہیں کہ راوی جس میں صحابہ رضوان اللہ علیہم بھی داخل ہیں بہت سے موقعوں پر جو واقعہ بیان کرتا ہے وہ حقیقت میں واقعہ نہیں بلکہ اس کا استنباط ہوتا ہے، یعنی اس نے اس کو یوں ہی سمجھا۔ بدر میں بھی یہی صورت پیش آئی، اور اس لیے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم نے مختلف قیاس کیے، اور جو قیاس مذاق عام کے مناسب تھا وہی پھیل گیا۔ بدر کے نتائج۔ بدر کے موقع نے مذہبی اور ملکی حالات پر گوناگون اثرات پیدا کیے، اور حقیقت میں یہ اسلام کی ترقی کا قدم اولین تھا۔ قریش کے تمام بڑے بڑے رؤسا جن میں سے ایک ایک اسلام کی ترقی کی راہ میں صد آہن تھا فنا ہو گئے۔ اتباع اور ابو جہل کی موت نے قریش کی ریاست عامہ کا تاج ابو سفیان کے سر پر رکھا، جس سے دولت اموی کا آغاز ہوا، لیکن قریش کے اصلی زور اور طاقت کا معیار گھٹ گیا۔ مدینہ میں اب تک عبداللہ بن ابی بن سلول اعلانی کافر تھا، لیکن اب بظاہر وہ اسلام کے دائرہ میں آ گیا، وہ تمام عمر منافق رہا اور اسی حالت میں جان دی۔ قبائل ارض جو سلسلہ واقعات کا رخ دیکھتے تھے اگرچہ رام نہیں ہوئے لیکن سہم گئے۔ ان موافق حالات کے ساتھ مخالف اسباب میں بھی انقلاب شروع ہو گیا۔ یہود سے معاہدہ ہو چکا تھا کہ وہ ہر معاملہ میں یکسو رہیں گے، لیکن اس فتح نمایاں نے ان میں حسد کی آگ بھڑکا دی اور وہ اس کو ضبط نہ کر سکے، چنانچہ ان کی تفصیل یہودیوں کے واقعہ میں بالتفصیل آتی ہے۔ قریش کو پہلے صرف ہرزمی کا رونا تھا، بدر کے بعد ہر گھر ماتم کدا تھا، اور مقتولین بدر کے انتقام کے لیے مکہ کا بچہ بچہ مستر تھا۔ چنانچہ سویق کا واقعہ اور احد کا معرکہ اسی جوش کا معرکہ تھا۔ غزوہ سویق ذی الحج 2 سنہ ہجری۔ ابو سفیان اب قریش کا رئیس تھا، اور اس منصب کا سب سے بڑا فرض غزوہ بدر کا انتقام تھا۔ اس نے بدر کے مشرکین کی واپسی پر منت مانی تھی کہ جب تک مقتولان بدر کا انتقام نہ لے لے گا، نہ غسل جنابت کرے گا، نہ سر میں تیل ڈالے گا۔ چنانچہ 200 شتر سواروں کے ساتھ مدینہ پر بڑھا۔ یہود کی نسبت معلوم تھا کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں مدد دیں گے، اس لیے پہلے حی ابن الخطب کے پاس گیا، لیکن اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ مایوس ہو کر سلام بن مشکم کے پاس آیا۔ وہ یہود بنی نذیر کا سردار تھا اور تمام خزانہ اسی کے زیر اہتمام رہتا تھا۔ اس نے بڑے جوش سے استقبال کیا، خوشگوار کھانے کھلائے، شراب پلوائی، مدینہ کے مخفی راز بتائے۔ صبح کا ابو سفیان قریش پر حملہ آور ہوا جو مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ ایک انصاری کو جن کا نام سعد بن عمرو تھا قتل کیا، چند مکانات اور گھاس کے انبار جلا دیے۔ ان باتوں سے اس کے نزدیک قسم پوری ہو گئی۔
آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعاقب کیا۔ ابو سفیان کے پاس رزق کا سامان صرف ستو تھا۔ گھبراہٹ میں ستو کے بورے پھینکتا گیا جو مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ عربی میں ستو کو سویک کہتے ہیں، اس لیے یہ واقعہ غزوہ سویک کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کی شادی ذی الحج 2 سنہ ہجری۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں میں سب سے کم سن تھیں، اب ان کی عمر 18 برس کی ہو چکی تھی اور شادی کے پیغام آنے لگے تھے۔ ابن سعد نے روایت کی ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خدا کا حکم ہوگا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جرأت کی۔ ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جواب نہیں دیا بلکہ وہی نفاذ فرمائے، لیکن بظاہر یہ روایت صحیح نہیں معلوم ہوتی۔ حافظ ابن حجر رضی اللہ عنہ نے اصحابہ میں ابن سعد کی اکثر روایتیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے حال میں روایت کی ہیں، لیکن ان کو نظر انداز کر دیا ہے۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی مرضی دریافت کی۔ وہ چپ رہیں۔ یہ ایک طرف کا اظہار رضا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ بولے کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور وہ حتیمہ زرہ کیا ہوئی جن کے بدن میں ہاتھ آئی تھی؟ عرض کی وہ تو موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس وہ کافی ہے۔ ناظرین کو خیال ہوگا کہ بڑی قیمتی چیز ہوگی، لیکن اگر وہ اس کی مقدار جاننا چاہتے ہیں تو جواب یہ ہے کہ صرف 125 روپے زرہ کے سوا اور جو کچھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا سرمایہ تھا وہ ایک بھیڑ کی کھال اور ایک بوسیدہ یمنی چادر تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ سب سرمایہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کے نظر کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اب تک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پاس رہتے تھے۔ شادی کے بعد ضرورت ہوئی کہ الگ گھر لیں۔ حضرت حارثہ بن نعمان انصاری رضی اللہ عنہ کے متعدد مکانات تھے، جن میں سے وہ کئی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر کر چکے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ انہی سے کوئی اور مکان دلوا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہاں تک؟ اب ان سے کہتے شرم آتی ہے۔ حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ نے سنا تو دوڑے آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور میرے پاس جو کچھ ہے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ خدا تعالی کی قسم، میرا جو مکان آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے لیتے ہیں مجھ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ وہ میرے پاس رہ جائے۔ غرض انہوں نے اپنا ایک مکان خالی کر دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اس میں اٹھ گئیں۔ شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عالم کو جو جہیز دیا وہ باندھ کی چارپائی، چمڑے کا گدا جس کے اندر روئی کے بجائے کھجور کے پتے تھے، ایک چھاگل، ایک مشک، جو چکیاں اور مٹی کے 2 گھڑے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جب نئے گھر میں جا لیں تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے، دروازے پر کھڑے ہو کر اذان مانگا، پھر اندر آئے، ایک برتن میں پانی منگوایا، دونوں ہاتھ اس میں ڈالے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سینے اور بازوؤں پر پانی چھڑکا، پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بلایا، وہ شرم سے لڑکھڑاتی آئیں، ان پر بھی پانی چھڑکا اور فرمایا کہ میں نے اپنے خاندان میں سے سب سے افضل تر شخص سے تمہارا نکاح کیا ہے۔ واقعات متفرقہ سنہ 2 ہجری۔ مورخین کے بیان کے مطابق اسی سال رمضان مبارک کے روزے فرض ہوئے۔ صدقہ عید الفطر کا حکم بھی اسی سال سے جاری ہوا۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا جس میں اس صدقہ کے فضائل بیان فرمائے، پھر صدقہ کا حکم دیا۔ عید الفطر کی نماز باجماعت عیدگان میں بھی اسی سال ادا فرمائی۔ اس سے پہلے عید کی نماز نہیں ہوتی تھی۔ ارباب سر کی ترتیب کے مطابق غزوہ بنی قینقاع کا ذکر بھی اسی سال کے واقعہ میں ہونا چاہیے تھا، لیکن اتصال و تسلیل واقعہ کی بنا پر وہ آئندہ مذکور ہوگا۔